آواز بلند نعرہ سلوات. اجازت. فراز کی زین سے بے شک اتر گئے فراز کی زین سے بے شک اتر گئے حسین. زمین ڈھونڈ رہی ہے کدھر فراز کی زین سے بے شک اتر گئے حسین. کرے گا شمر کا خنجر تو صرف سر صرف سر کو جدا وگرنہ لاش اکبر پہ مر گئے ہیں حسین. فراز کی زین سے بے شک اتر گئے حسین. کہیں ہے قاسم و عباس اور کہیں اکبر. کہیں ہے قاسم و اور کہیں اکبر. کہاں کہاں تیرے ٹکڑے بکھر گئے ہیں حسین. فراز کی زین سے بے شک اتر انہیں اس لیے پیدا کیا ہو کہ آپ کے قدموں میں جان نچھاور کر دیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. شب عاشور رات کے کسی پہر حسین اپنے خیمے سے نکلے اور رہی ہے کدھر گئے ہیں حسین. فراز کی زین سے بے شک اتر گئے حسین.
ایک صلوات آپ حضرات ہو سرننگے شبیر کی مادر شب عاشور بے چین ہے جنت میں پیمبر شب عاشور سرننگے شبیر کی مادر شب عاشور زینب نے پکارا کہ علمدار علمدار رہنا میرے بھیا سے خبردار خبردار رو رو کے یہ کہتی رہی خواہ شب عاشور لیلا نے کہا میرے بیٹے میرے دلبر دیدار تیرا ہوگا نا اب مجھ کو میسر بیٹھے رہو یوں ہی علی اکبر شب عاشور اصغر کے لیے سانس کا لینا ہوا مشکل ارے وہ پیاس کی شدت ہے کہ جینا ہوا مشکل مرجھا گیا بانوں کا گل تر شب عاشور اس رات کا ہونا ہے قیامت کا سویرا زہرا کے دلاروں کی شہادت کا سویرا ایک رات کے مہمان ہے 72 شب عاشور سرننگے ہے شبیر کی مادر شب عاشور قاسم نہ رہیں گے علی اکبر نہ رہیں گے ارے کل صبح کو ننھے علی اصغر نہ رہیں گے کل اجڑے گا زہرا کا بھرا گھر شب عاشور
کل شام غریباں میں بدل کر شب عاشور سرننگے شبیر کی معذر شب عاشور. نعرہ صلوات. تھوڑا سا نیچے کیجیے، نیچے کیجیے. تھوڑا سا پیچھے کر دیں، اور پیچھے ایک ذرا سا اٹھائیے، ادھر کریے. رات کل مجلس شام غریبہ جو دوردرشن پہ آتی ہے وہ 11 بجے رات میں نیشنل سے اور 11 بجے رات میں یہاں یو پی سے منعقد ہوگی. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یفرح منع والجمود ولا یبدیہ اعطاء والجود اذ کل موت منتقص سوا وکل مانع مذموم ما خلا والمنان بفوائد النعم وأوائد المزید والقسم مختلف علیہ دہر فیختلف منہ الحال ولو كان في مكان فيجوز عليه الانتقال جلت عظمته والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد ومتقن خطابه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ مجلس شب عاشور ہے اور کل ہی کی بات ہے کہ ہم افق پہ محرم کا چاند ڈھونڈ رہے تھے اور آج وہ رات آ گئی جو حسین کے خانوادے کی آخری رات ہے. ایسے ہی 28ویں رجب کو جب حسین مدینہ چھوڑ رہے تھے تو نانا کی قبر پر گئے اور کہنے لگے نانا خدا حافظ اب ہم نہ آئیں گے. پھر بھائی کی قبر پر آئے کہنے لگے بھیا حسن ہمارا آخری سلام قبول کیجیے اب ہم نہ آئیں گے. مقاتل لکھتے ہیں کہ جب نانا کی قبر پر گئے اور بھائی کی قبر پر گئے تو اس انداز سے گئے کہ جیسے دو جہاں کا بادشاہ جاتا ہے. لیکن اس کے بعد حسین نے جب ماں کی قبر کا رخ کیا تو اس طرح سے گئے کہ جیسے کوئی چھوٹا سا بچہ گھٹنیوں چلتا ہے. آئے اور اماں کی قبر پر آ کے لیٹ گئے اور کہنے لگے اماں لہو میں ڈوبا چمن دیکھنے چلو زینب کے بازوؤں میں رسن دیکھنے چلو انا للہ و انا الیہ راجعون. حسین کربلا کے میدان میں پہنچے. دوسری محرم تھی. کربلا کے میدان میں حسین پہنچے. 5ویں محرم آئی. خیمے دریا کے کنارے سے ہٹانے کی بات ہوئی. عباس کو جلال آ گئے. عباس نے تلوار سے زمین پہ خط کھینچا
حسین نے عباس کا یہ انداز دیکھا، آئے 7 مرتبہ بھائی کا طواف کیا اور خیمے میں آئے اور کہنے لگے زینب خدا سلامت رکھے میرا بھائی، میرے بابا کی تصویر معلوم ہو رہا ہے۔ جیسے ہی عباس نے یہ جملے سنے دوڑتے ہوئے آئے اور تلوار کو جناب زینب پر سے صدقہ کیا، زمین پر بیٹھے گھٹنے پر رکھ کے تلوار کو توڑ دیا، کہنے لگے شہزادی آج کے بعد یہ جملے زبان پہ نہ لائیے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خیمے دریا کے کنارے سے ہٹ گئے، چھٹی سے پانی کم ہونا شروع ہوا، 7ویں محرم، 8ویں محرم، 9ویں محرم، قحط آب، چھوٹے چھوٹے بچے ایک خیمے سے دوسرے خیمے، ہائے پیاس ہمیں مارے ڈالتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شدید گرمی ہے لیکن آپ مجلس سے اٹھیں گے باہر جا کے سبیل پہ پانی پی لیں گے، لیکن ہائے حسین کے بچے۔ 9ویں محرم کو حسین چاروں طرف سے گھر گئے، اسرت تاسوعا فحسر علیہ السلام۔ 9ویں محرم کو حسین چاروں طرف سے گھر گئے، شب عاشور آئی، ایسے ہی ایک رات شب آئی، حسین نے سب کو جمع کیا اور اس کے بعد کہنے لگے دیکھو یہ تیر میرے لیے ہیں، یہ تلواریں میرے لیے ہیں، یہ نیزے میرے لیے ہیں، جس کو جانا ہے وہ چلا جائے، اور اگر تمہیں اجالے میں جاتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے تو لو میں چراغ گل کیے دیتا ہوں۔ چراغ کو گل کیا، دوبارہ چراغ کو روشن کیا، دیکھا جو جہاں تھا وہ وہیں ہے۔ فرمانے لگے تم گئے نہیں؟ ساتھیوں نے کہا آقا وہ کہاں جائیں جن کی ماؤں نے انہیں اس لیے پیدا کیا ہو کہ آپ کے قدموں میں جان نچھاور کر دیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رات کے شب عاشور، رات کے کسی پہر حسین اپنے خیمے سے نکلے اور مقتل کی طرف چلے۔ ہلال بن نافع دیکھ رہے ہیں کہ حسین اپنے خیمے سے نکلے اور کسی مقام ہلال پیچھے پیچھے چلے آ رہے ہیں، یہ سوچ کر کہ کہیں کوئی رات کی تاریکی میں حسین پر حملہ نہ کر دے، پیچھے پیچھے چلے آ رہے ہیں۔ حسین پہنچے، ایک مقام پہ پہنچے، بڑی دیر بیٹھ کے کریا کیا، وہاں سے اٹھے ایک دوسرے مقام پر آئے، وہاں بھی گریا کیا، اس کے بعد فرات کے کنارے پہنچے تو مقتل لکھتا ہے کہ فبکا بکان شدیدہ، حسین چیخ مار کے روئے، انا للہ فانا الیہ راجعون۔ اس کے بعد ہلال نے دیکھا کہ حسین ایک نشیب میں پہنچے، ہلال نے سنا کہ حسین کسی خاتون سے گفتگو کر رہے ہیں، حسین باتیں کر رہے ہیں، رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، اور اس کے بعد گفتگو کر کے جب پلٹے سامنے ہلال بن نافع کھڑے ہیں، کہنے لگے ہلال تم یہاں کیسے؟ کہا آقا میں نے دیکھا کہ آپ اکیلے خیمے سے باہر نکل رہے ہیں، میں یہ سوچ کے پیچھے پیچھے آ گیا کہ کہیں کوئی دشمن رات کی تاریکی میں حملہ نہ کر دے۔ کہا ہلال تم نے اپنی وفاداری کا خوب ثبوت دیا۔ کہنے لگے آقا وہ مقامات کون سے تھے جہاں آپ بیٹھ کے گریہ کر رہے تھے؟ کہا ہلال وہ مقام جہاں میرے 18 برس کے سینے میں، علی اکبر کے سینے میں برچی کی انی ٹوٹے۔ کہنے لگے آقا وہ مقام کون سا ہے؟ کہا ہلال وہاں میرے بھائی کا یتیم قاسم گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال ہو جائے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ہلال وہ مقام وہاں اون گھوڑے سے گرے گا، ہلال وہاں محمد دم توڑیں گے۔ کہنے لگے آقا
یہ فرات کے کنارے جو آپ پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہنے لگے ہلال میرا 32 برس کا بھائی عباس، کہنے لگے آقا اے مولا، یہ جو آپ ابھی مقتل میں نشیب میں گئے تھے، اور یہ جو خاتون جن سے آپ گفتگو کر رہے تھے، جن کے رونے کی آواز آ رہی تھی، جن کے رونے کی آواز آ رہی تھی، ان کو بھی ساتھ لے آتے۔ کہنے لگے ہلال وہ نہیں آئیں گی ہلال۔ کہا آقا کیوں؟ کہا ہلال وہ میری ماں فاطمہ زہرا ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کو نیچے بٹھائیے، بیٹا نیچے بیٹھ جاؤ، نیچے بیٹھ جاؤ، یا ہٹ جاؤ، سامنے سے ہٹ جاؤ۔ وہ نہیں آئیں گی ہلال، وہ میری ماں فاطمہ زہرا ہیں۔ ہلال وہ میرے مقتل کی زمین کو اپنے بالوں سے صاف کر رہی ہیں۔ شب عاشور گزر رہی ہے۔ شب عاشور تو ایسی شب ہے کہ ایک ایک شہید کو دیکھتے جائیے۔ علی اکبر انا للہ، عباس انا للہ، آن انا للہ، محمد انا للہ، حسین انا للہ۔ صبح کا سورج طلوع ہوا، حسین نے کہا علی اکبر میرے لال اذان دو۔ علی اکبر کی اذان کی آواز بلند ہوئی، اللہ اکبر۔ ام لیلہ نے مصلی بچھایا، پروردگار میرے بچے کی خیر۔ اذان علی اکبر کے وقت عمر سعد نے کہا لوگوں گواہ رہنا، پہلا تیر خیام حسینی کی طرف میں پھینک رہا ہوں۔ ایک تیر آیا، اس تیر کے تعاقب میں ہزاروں تیر آئے۔ حسین کا آدھا لشکر اسی وقت ختم ہو گیا۔ کہ جو روز عاشور آپ آستینے چڑھائے رہتے ہیں، یہ جو گریبان چاک رہتا ہے، یہ جو بال بکھرے رہتے ہیں، یہ اس لیے ہیں کہ حسین آستینے چڑھائے ہوئے تھے، گریبان چاک تھا، بال بکھرے تھے، کبھی لاش اٹھائی کبھی رو دیے، کبھی لاش اٹھائی کبھی رو دیے۔ اسی شغل میں شاہ دن بھر رہے، کبھی کسی ساتھی کی لاش، کبھی کسی ساتھی کی لاش۔ ظہر کا وقت آیا، حسین نے چاہا کہ نماز ظہر ادا کر لی جائے۔ کہا سعید اور زہیر میرے سامنے آ کے کھڑے ہو جاؤ، حتیٰ اتمم صلاتی الظہر، تاکہ میں فریضہ ظہر ادا کر لوں۔ ایک مرتبہ سعید و زہیر آقا کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے۔ حسین نماز پڑھ رہے ہیں، لشکر اعداء کی طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی ہے۔ سعید کا سینہ تیروں سے چھنی ہو گیا۔ ایک مرتبہ ادھر حسین نماز سے فارغ ہوئے، ادھر سعید پلٹے، آقا اجازت ہے کہ روح جسم سے پرواز کر جائے؟ سعید گرے، حسین نے زانو پہ سر رکھا، کہنے لگے آقا سرہانے آہٹ محسوس کر رہا ہوں۔ کہنے لگے سعید تمہارے نصیب رسول خدا ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہنے لگے آقا بائیں جانب آہٹ محسوس کر رہا ہوں۔ کہنے لگے سعید کیا خوش قسمت ہو، نجف سے میرا بابا علی آیا ہے۔
کہنے لگے آقا داہنی جانب آہٹ محسوس کر رہا ہوں۔ کہنے لگے سعید بڑے خوش قسمت ہو، میرے بھائی جوانان جنت کے سردار حسن مجتبی ہیں۔ ایک مرتبہ کہنے لگے آقا اب قدموں کی طرف آہٹ محسوس ہو رہی ہے۔ کہنے لگے سعید پاؤں سمیٹو، جنت سے میری ماں آئی ہے، میری ماں فاطمہ زہرا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دھیرے دھیرے حسین اکیلے ہو رہے ہیں۔ اون و محمد کے جنازے لا چکے۔ قاسم کے جب جنازے پر پہنچے، قاسم کی لاش کے ٹکڑے کربلا کے میدان میں بکھر گئے۔ حسین نے عبا کو پھیلایا اور قاسم کی لاش کے ٹکڑے عبا میں رکھنا شروع کیے۔ گٹھری بنا کر قاسم کی پائمال لاش کے ٹکڑے لے آئے۔ 18 برس کا کڑیل جوان بیٹا باپ کے سامنے اڑیاں رگڑ کے مر گیا۔ حسین کہہ رہے ہیں الد دنیا بعد کلفا، اے علی اکبر تمہارے بعد اس زندگانی دنیا پر خاک ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر فرات کے کنارے عباس کے کٹے ہوئے بازو بھی اٹھا لائے، خون میں ڈوبا ہوا علم بھی آ گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک بلندی پہ آ کے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، کوئی ہے جو میری مدد کرے، کوئی ہے جو میرا ساتھ دے۔ ایک مرتبہ خیموں سے شور اٹھا، گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے در خیمہ پر آئے، کہنے لگے ابھی تو ہم زندہ ہیں، پھر رونے کا سبب کیا ہے؟ زینب نے کہا اے بھائی آپ کی آواز استغاثہ سن کے 6 مہینے کے علی اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہنے لگے لاؤ میرے بچے کو میرے حوالے کر دو، شاید میں اسے تھوڑا سا پانی پلا لاؤں۔ حسین 6 مہینے کے بچے کو میدان میں لے کر آئے۔ لشکر اعداء یہ سمجھا کہ شاید حسین قرآن لے کر آ رہے ہیں اور قرآن کا واسطہ دے کے کہیں گے کہ مجھے جانے دو۔ ایک مرتبہ جیسے ہی علی اصغر کے چہرے سے عبا کا دامن ہٹا، کہنے لگے دشمنی مجھ سے ہے، اس 6 مہینے کے بچے کی تو کوئی خطا نہیں ہے۔ سنو 3 دن سے خیموں میں پانی نہیں ہے، اس بچے کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا ہے۔ ارے یہی وہ موقع تھا جب حسین آپ کو یاد کر رہے تھے۔ اے میرے چاہنے والوں، اے میرے شیعوں، کاش تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حسین پانی مانگ رہے ہیں، علی اصغر کو جلتی ہوئی ریتی پہ لٹا دیا، اگر میری باتوں پر اعتبار نہیں ہے خود پانی پلا دو۔ ایک مرتبہ ایک آواز آئی اینا اینا ہرملا، اے ہرملا تو کہاں ہے، حسین کے کلام کو منقطع کر دے۔ ایسا تیر چلا، تیر کا وزن زیادہ تھا، علی اصغر کا وزن کم تھا۔ تیر چلا، مقاتل میں وارد ہوا ہے کہ بچہ باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا۔ 6 مہینے کے علی اصغر کا خون چاہا کہ آسمان کی طرف پھینکے، کہا حسین اگر یہ خون آسمانوں پر آ گیا قیامت تک پانی نہ برسے گا، چاہا زمین کی طرف پھینکیں۔ آواز آئی آقا اگر یہ زمین پر خون آ گیا قیامت تک دانا نہ ہوگے گا۔ چہرہ اقدس پہ خون ملا، ارے انکار آسماں کو ہے، راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ چہرے پہ خون علی اصغر ہے، سینے پہ خون علی اکبر ہے۔ کہنے لگے روز محشر اب اسی عالم میں نانا سے ملاقات ہوگی۔
علی اصغر کو دفن کرنے کے بعد 6 مہینے کے علی اصغر کو دفن کرنے کے بعد یہ جو آپ اعمال عاشور کل کریں گے 7 قدم آگے بڑھ رہے ہیں 7 قدم پیچھے ہٹ رہے ہیں. حسین علی اصغر کو جب لے کے جا رہے تھے تو یہی کر رہے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. علی اصغر کو دفن کر دیا اور اس کے بعد رخصت آخر کے لیے حسین آئے. سب بیویوں سے کہا خدا حافظ. اور رخصت آخر کے لیے جب چوتھے امام کے پاس آئے بیٹا غش کے عالم میں آئے, بازو تھاما, سورہ حمد کی تلاوت کی. جناب زینب نے کہا سید سجاد آنکھیں کھولو, بابا رخصت آخر کے لیے آئے. آنکھیں کھولی, کہنے لگے کہاں ہے بابا؟ کہا سید سجاد یہ تمہارے سامنے کھڑے ہیں. کہنے لگے بابا اتنے زخم, کیا چچا عباس مارے گئے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. کہنے لگے سید سجاد اب ہمارے اور تمہارے علاوہ مردوں میں کوئی باقی نہیں ہے. سید سجاد جب قید سے رہا ہو کے وطن جانا تو ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہنا, ان سے کہنا کہ جب ٹھنڈا پانی پیے تو حسین کی پیاس کو یاد کر لیں. سید سجاد خدا حافظ. اب یہ خطبہ تمہارے حوالے. حسین آئے, گھوڑے پہ سوار ہوئے اور کہنے لگے زینب خدا حافظ, اب ہم جا رہے ہیں زینب, اب ہم نہ آئیں گے. حسین آخری جہاد کے لیے میدان میں آئے, بڑھ بڑھ کے حملہ کیا. ایک آواز آئی حسین علی اکبر کا واسطہ تلوار روک لو. ذوالفقار لہو ذوالفقار بھی فوجیں پلٹی, وہ تیر چلا تھی وہ برچیاں, اور جسے کچھ نہ ملا وہ آبا کے دامن میں پتھر بھر کے لایا, اور جسے پتھر بھی نہ ملے وہ مٹھیوں میں گرم خاک لے کر آیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. حسین پشت فرس پہ جھوم رہے ہیں, پشت فرس پہ حسین جھوم رہے ہیں. ایک مرتبہ ایک تیر آیا, پیشانی پہ آ کے لگا. ایک مرتبہ ڈگمگانے لگے حسین پشت فرس پر. سر پہ سایہ محسوس کیا, سر کو اٹھایا, دیکھا جبرائیل پروں کو پھیلائے ہیں. کہنے لگے جبرائیل ہٹ جاؤ, میرے اور میرے رب کے درمیان حائل نہ ہو. زعفر جن کی آواز آئی آقا ہم مدد کریں, یہ حکومت آپ کے بابا کا صدقہ ہے. کہنے لگے نہیں. نجف سے مولا کی آواز آئی حسین ہم مدد کو آئیں. کہا بابا نہیں. ایک مرتبہ زانوؤں کے زور سے گھوڑے کا رخ موڑا, کہنے لگے اماں اماں, آپ نے بلایا تھا اماں, ہم آپ کے لاشے پر آئے تھے اماں. اے اماں 50 برس پہلے آپ نے وعدہ کیا تھا. ایک مرتبہ نشیب سے آواز آئی ہے میرے لال یہ ماں تیری منتظر ہے. حسین زین سے زمین کی طرف آئے. ارے زینت عرش بری خاک پہ افتادہ ہے, نہ بچھونا ہے نہ مسند ہے نہ سجادہ ہے. شمر خنجر لیے بالین پر استادہ ہے. کوئی اتنا نہیں کہتا کہ نبی زادہ ہے, کوئی اتنا نہیں کہتا کہ نبی زادہ ہے. قصد سجدے کا ادھر
قبلہ دی کرتا ہے، نیت ذبح ادھر شمر لئی کرتا ہے، خنجر ظلم کو چمکا کے پکارا دشمن، ارے بوسہ گاہ نبوی کاٹوں میں یا اب گردن، بولے شاہ جس میں تو راضی ہو، نہیں جائے سخن، حلق یہ حلق نبی ہے، یہ بدن ان کا بدن۔ ارے شمر نے پوچھا تمہیں عذر کوئی اب تو نہیں، بولے شاہ دیکھ لے دروازے پہ زینب تو نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کند خنجر چل رہا ہے، فرات کا پانی نیزو اچھل رہا ہے، زمین کربلا کو زلزلہ آ رہا ہے، جناب زینب آئیں، اے سید سجاد دیکھو یہ کیا ماجرا ہے۔ کہنے لگے پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے، خیمے کا پردہ اٹھا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ کہنے لگی میرے لال کس کو سلام کر رہے ہو؟ کہنے لگے پھوپھی اماں نو کے نیزہ پہ بابا کا سر ہے۔ بابا کا سر ہے۔ بعد شہادت حسین خیمے جلے، خیمے جلا دیے گئے، خیمے جل رہے، جلتے ہوئے خیموں سے سیدانیاں باہر آئیں۔ خدا لعنت کرے ظالموں نے نیزے کی انیوں سے سیدانیوں کے چادریں چھیننا شروع کی۔ 4 برس کی سکینہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ جو حسین کے سینے پر سونے کی عادی تھی، حسین نے جو گوشوارے اپنے ہاتھوں سے پہنائے، ظالموں نے گوشوارے چھین لیے۔ سکینہ کے کان کی لبوں سے خون تازہ جاری ہو گیا۔ وہ رخسار جن پر حسین بوسے دیتے تھے، شمر نے تماچے مارے۔ جناب زینب خیمے میں سید سجاد کے سید سجاد، یہ بتاؤ خیموں میں جل کے مر جائیں یا خیموں سے باہر نکلیں؟ کہنے لگے پھوپھی اماں جان کا بچانا لازم ہے، خیمے سے باہر نکلیے۔ زینب خیمے سے باہر نکلی، شمر نے جناب زینب کی چادر، بس مجلس ختم ہوئی، نیزے کی انی سے چھینی اور کربلا کے میدان میں چادر کو لہرانا شروع کیا اور فرات کے کنارے پہنچا لاش عباس۔